کل بھی آپ کی خدمت میں ایک تھوڑا سا تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع بیان کی گئی، کیونکہ جب تک تاریخ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، معصومین کے ایکشنز، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے اقدامات جو انہوں نے کیے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کبھی آپ دیکھیں گے امیر المؤمنین جنگ کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے امام حسن صلح کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ امام حسین ایک جنگ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، پھر امام حسین کے بعد کوئی بھی امام آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جس نے قیام بالسیف کیا ہو، تلوار کے ساتھ قیام کیا ہو۔ تو تشیع کی تاریخ کہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فکر شیعہ میں اور فکر غیر شیعہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تشیع کے ساتھ، کیونکہ اہل سنت کی فکر میں مزاحمت، قیام، لڑائی یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں کل میں نے جس طرح کہا کہ بنو امیہ نے سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں بنائیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور فرمائے جو اولی الامر ہے وہ تمہارا ولی ہے یا اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو آج آپ کسی بھی برادر اہل سنت سے پوچھیں کہ اولی الامر کون ہے، کہ اللہ نے 3 اطاعتیں ہر مسلم پہ واجب کی ہیں، شیعہ ہو سنی ہو، 3 اطاعت واجب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمایا تیسری اطاعت جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ اب کیونکہ اہل سنت کا سلسلہ رسول کے بعد خلافت کا سلسلہ ہے، ولایت کا نہیں ہے، اور خلیفہ کیسے بنتا ہے تو اب شورا بولیں یا پہلا دوسرے کو کرے، دوسرا تیسرے کو کرے، کیونکہ یہ سسٹم بھی ان کا بدلتا رہتا ہے۔ اگر یہ سسٹم ہو کہ بھائی خلیفے کو مثلاً امت بنائے گی، قریش جمع ہوئے، مہاجرین جمع ہوئے بقول ان کے سقیفہ کے مقام پہ، اور انہوں نے پہلے خلیفے کو منتخب کیا، تو اگر یہ پروسیس تھا تو پھر دوسرے کے لیے بھی تو یہی پروسیس ہونا چاہیے نا۔ لیکن جب دوسرے کی باری آئی تو کہا کہ دوسرے کے لیے سسٹم پھر بدل گیا، پہلا نومینی کرے گا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو پھر سسٹم وہی ہونا چاہیے، چلو پہلا سسٹم تھا لوگوں نے سلیکٹ کیا، دوسرا سسٹم یہ تھا کہ پہلے نے مثلاً خلیفہ بتائے گا اگلا کون ہوگا، تو چلو تیسرے کے لیے یہ کر دو، تو کہا نہیں تیسرے کے لیے پھر ہم نے شورا بنا دی، پھر ایک نیو سسٹم کریٹ کیا گیا۔ اچھا چوتھے کے لیے بھی پھر شورا کا سسٹم رکھو، چوتھے میں نہیں، پھر پبلک نکل کے آ گئی کہ جناب ہم نے امیر المومنین کو کیا بنانا ہے؟ خلیفہ بنانا ہے۔ اچھا امیر المومنین کے بعد پھر تمہارا سسٹم کیا ہے؟ وہاں پر بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر سسٹم یہی تھا کہ پبلک نے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا ہے، پھر خلیفے کے مقابلے میں جو آئے بقول تمہارے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جناب مالک ابن نویرہ پہلے خلیفے کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے، نبی کے اتنے بڑے صحابی، خالد ابن ولید کی قیادت میں اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا، اور نبی کے اتنے بڑے صحابی کو قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں جس دیگ میں کھانا بن رہا تھا اس دیگ کے نیچے مالک ابن نویرہ کا سر رکھا گیا تھا، اور کھانا ابھی اترا نہیں تھا کہ اسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اور فقہائے اہل سنت، بڑے بڑے فقہاء، امام شافعی جس میں یہ سارے بڑے فقہاء ہیں، وہ توجیحات دیتے ہیں کہ جو مالک ابن نویرہ کی بیوی کے ساتھ فعل انجام دیا گیا کہ اس کو حلال کیسے قرار دیا جائے، کہ اگر مالک مسلمان تھا اور چلو محاربے میں مارا گیا، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، جو توجیحات دی جاتی ہیں، تو اگر مر گیا تو کم از کم بیوی نے عدت تو رکھنی ہے نا، عدت کے بیچ میں اگلا بندہ اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ پھر کہا نہیں کیونکہ امت مسلمہ کے مقابلے میں آیا، خلیفے کے مقابلے میں آیا، لہذا مسلمان تھا ہی نہیں، کافر تھا۔ یعنی توجیحات دی گئیں کہ کس طرح سے اس کی بیوی کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا گیا اسے حلال کیسے کیا جائے۔ اب امیر المؤمنین کو بھی یہی رائٹ دیا جائے نا کہ اگر مالک ابن نویرہ خلافت اور حکومت کے مقابلے میں آتے ہیں تو مالک کا قتل کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ پھر امیر المؤمنین بھی تو خلیفہ ہیں، پھر علی بن ابی طالب کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو اس کا قتل جائز کیوں نہیں ہے؟ وہ چاہے امیر شام مقابلے میں آ جائے،
کیونکہ معاملات گھمبیر ہیں. پھر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ نبی کی زوجہ کھڑی ہیں. یہاں پہ امت اور مسلمانوں کا امتحان اور امامت کس طرح سے اپنا سلسلہ آگے لے کر چل رہی ہے. اور جنگ صفین میں آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ سارے شیعہ تھے. نہیں میرے عزیز، اکثریت امیر المومنین کے لشکر میں وہ تھی جو پہلی اور دوسری خلافت کو مانتی تھی. جو امیر المومنین کو پہلا امام مانے وہ انگلیوں پہ گننے کے برابر تھے. مالک اشتر سمجھ لیں، عمار یاسر سمجھ لیں، سلمان فارسی سمجھ لیں، ابو ذر ہو. کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب مالک اشتر امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بس 2 قدم کے راستے پر ہے، میں قتل کر کے واپس آ جاؤں گا، پیچھے نے کہا مالک 1 قدم آگے نہیں بڑھانا. کا کیوں؟ کہ یہاں تو قدم آگے بڑھائے گا وہ تلواریں علی بن ابی طالب کی گردن پہ کھڑی ہیں. امام امت لشکر کو سنبھال رہے ہیں، لیکن جو امیر المومنین کے ساتھ تھے وہ صاحب بصیرت نہیں تھے، صاحب معرفت نہیں تھے. تو امام کا سپاہی اگر امام کے ساتھ صاحب معرفت نہ ہو تو جیتی ہوئی جنگ ہاتھوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. مقابلہ جب تک دشمن خارجی سے تھا، باہر والے کافر سے مقابلہ تھا، تو مسلمان نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. لیکن جب مسلمان سے لڑ پڑا، جب امتی سے لڑ پڑا، تو پھر وہ خوارج ہو، وہ سلسلہ نفاق ہو، وہ جیتی ہوئی جنگیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. امیر المومنین شہید ہو گئے. شہادت امیر المومنین امام حسن کے پاس کیسے لوگ آئے؟ ٹوٹے پھوٹے، ایمان میں شکستہ، درہم و دینار پہ بکنے والے. اس قدر امام مطلب اس قدر شک و شبہات بڑھ چکے تھے. سلسلہ نفاق کیا کرتا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھے گا، کہے گا یہ تو منافق نہیں ہے، یہ تو منافق نہیں ہے، یہ تو منافق نہیں ہے. نو ون بلیوز اینی ون. کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرے گا. یہ جاتے تھے امام حسن کے خیمے میں، مذاکرات، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں بٹوین امام حسن اور معاویہ. خیمہ امام حسن میں آئے بات کرنے کے لیے. مولا حسن کے خیمے سے باہر نکلے تو بلند بلند آواز سے، اب لشکر والے سن رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں چل رہی ہیں. مطلب لشکر امام حسن کو امام حسن پر بھی یقین نہیں ہے. یہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن ابن علی نے ڈیل کر دی ہمارے ساتھ. باہر والوں نے سنا، وداؤٹ اینی ویریفیکیشن امام حسن کے خیمے پہ اٹیک کر دیا. یہاں تک کہ مولا کا پاؤں زخمی ہوا. اپنے لشکر سے سپاہیوں نے بچا کے امام حسن کو باہر نکالا ہے. اس وقت بھی حجر بن عدی جیسے کئی کل بھی عرض کیا کہ امام حسن کریں اب بھی آپ لڑیں. مولا فرماتے کس لشکر سے لڑوں؟ یہ جنگ جہاں پہ سپہ سالار ابن عباس کا بھائی، یہ نام بڑے ہیں ابن عباس، ایسے ایسے لوگوں کو لشکر کا سپہ سالار بنایا. سونے اور سکے اور درہم کی لالچ میں ان کے ایمانوں کو خریدا گیا. تو پتہ چلا جنگ اسلام جب تک ایمان نہ ہو تب تک جیتی نہیں جاتی ہے. یہاں یا سر کاٹا جاتا ہے، یا سر جھکایا جاتا ہے، یا ضمیر خریدا جاتا ہے. اب امام حسین فرماتے اس جنگ میں وہی آ سکتا ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے، جس سے موت سے خوف نہ ہو. لا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر یہ تمہارا گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تو فرمایا پھر دکھاؤ کہ تمہارے وجود میں موت کی تمنا کتنی ہے. تبھی اہل بیت نے بارہا کہا کہ امام حسین کا وہ بہت پیارا جملہ ہے مولا کے خطبے میں کہ فرمایا حسین کے لیے موت ایسے ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں ہار ہو. مطلب موت حسن ہے اہل بیت کے لیے. شیعہ علی بن ابی طالب شہادت کا ہار پہن کے چلتا ہے. اس کے لیے فرق نہیں کہ یہ موت پہ آ جائے یا موت ان پہ آ جائے. اب امام حسین کے پاس کون سا راستہ تھا؟ یا تو یہ راستہ ہے کہ بنو امیہ سے جنگ کریں، یا تو یہ راستہ ہے خاموش بیٹھیں. خاموش بیٹھتے ہیں تو امت اسلامی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایک جملہ امام حسین نے یہ استعمال کیا اور جس کو امام خمینی نے پھر آیت اللہ العظمہ رہبر معظم سید شہداء مقاومت نے اپنی بارہا تقریروں میں استعمال کیا. دین ناب محمدی، خالص دین رسول. اتنی دین میں ملاوٹ ہو چکی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی ہے، 2 رکعت کو 4 کیا جا رہا ہے. اب قرآن کی آیتوں کی اگر تفسیر کرنی ہے کون کرتا؟ میں نے کہا وہ طبقہ
جس نے درہموں کے مقابلے میں حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا کہ میں نے رسول سے سنا. 4 لاکھ حدیثیں میں نے کہا ابو ہریرہ سے 4 لاکھ حدیثیں. دن رات بھی رسول کہتے تو اللہ 1000 سال دیتا تو اتنی حدیثیں ہوتی ہیں. کہ امام بخاری کہے میں نے اتنے لاکھ حدیثوں سے یہ چند ہزار حدیثیں نکالی ہیں. مطلب اتنا جعل حدیث کا باب کہ آپ پڑھیں لکھا وقال رسول اللہ آگے اپنا فرمان. اب کیسی حدیثیں؟ 2-3 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ امت، یہ مسلمان جا کے حدیثیں پڑھے اور پھر اسے پتہ چلے تجھے خالص دین کہاں سے ملے گا. خالص دین کا سلسلہ خدا نے کس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کا 3 اطاعتیں واجب. اللہ کی اطاعت، لاؤڈ کو تھوڑا صحیح کر دیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. یعنی صرف اس آیت کو سن کے پڑھ کے آپ سجدہ شکر ادا کریں کہ خدا نے شیعہ بنایا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اب وقت کا حاکم شرابی بنا، فاسق بنا، ظالم بنا. آپ دیکھتے ہیں کہ 60 سال کا فاصلہ ہے رسول میں اور یزید کی حکومت میں. اتنی جرت ایک حاکم کو کیسے آتی ہے کہ وہ شارب الخمر بن جائے؟ اور کس کا حاکم ہے؟ حکومت اسلامی کا حاکم ہے. کہ امام جمعہ، امام جماعت اس نے نومنی کرنا ہے، مولوی اس نے بھیجنے ہیں مسجدوں میں، اور خود کیا پیتا ہے؟ شراب پیتا ہے، علل اعلان زنا کرتا ہے، 100 اور ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں رکھی ہوئی ہیں، بندر نچواتا ہے، اور امت خاموش تماشائی. اسے کہتے ہیں بے حسی. پہلے آپ سنیں گے 5 لوگ مر گئے تو آپ شور شرابہ کریں گے 5 لوگ مر گئے. پھر آپ کل سنیں گے 10 لوگ مر گئے. پھر آپ سنیں گے 15 لوگ مر گئے. پھر آپ سنیں گے 50 لوگ مر گئے. پھر آپ سنیں گے 400 لوگ مر گئے. یہ سن سن کے آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ نارملائز ہو جائے گا کہ شراب پی کے صبح کی نماز پڑھا دی. امیر المؤمنین کی خلافت نہیں تھی، پر جب علی کو پتا چلا کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، مولا نے کھڑے ہو کے اس کو تازیانے مروائے کہ کل کسی کو یہ جرت نہ ہو، یہ نہ کرے. لیکن خلافت عثمان کے بعد جب بنو امیہ کی طرف اقتدار گیا تو آپ یہ عیاشیاں، یہ دین اسلام کی تضحیک. لیکن امت بے حس ہے. کوفے والوں کو کیا نہیں پتا، بصرے والوں کو نہیں پتا، مدینے والوں کو نہیں پتا، مکے والوں کو نہیں پتا کہ مولا حسین خود بیان کر رہے ہیں کہ شارب الخمر ہے، لیکن امت کے اندر ایک بے حسی آ چکی ہے. اب سوال ہے کہ امت خاموش رہی کیوں؟ یہ کوشچن ہے. کیونکہ انہوں نے حدیثیں بنائی کہ رسول فرماتے ہیں اللہ کی قرآن کی آیت ہے اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے. تیسرا کس کی اطاعت واجب ہے؟ جو صاحب امر ہو. اب صاحب امر کون ہے؟ کہا جو وقت کا حاکم ہو. اب پھر سوال اٹھا وقت کا حاکم شرابی ہو، زانی ہو. پھر حدیث پڑھی کہ رسول نے فرمایا. یہ اہل سنت کے بہت بڑے مفتی ہیں طارق مسعود صاحب، ان کے کلپ بہت وائرل ہوتے ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ برملا اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا وقت کا حاکم کیسا بھی ہو اطاعت تم پر واجب ہے. عرب قریش اپنے اوپر کسی عجم کو حاکم ہونے نہیں دیتے. ان کے لیے سمجھو ایک بہت بری بات ہے کہ کالا آدمی کوئی افریقن جس کو غلام بنا کے لائے اور وہ ان کا حاکم بن جائے گا. رسول نے فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی حبشی کالا بھی حاکم بن جائے جس کے بال کشمش جیسے ہوں تو پھر بھی تمہیں حق نہیں کہ تم اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. وہ چاہے فاسق بھی ہو حق نہیں، چاہے دین میں بدعت بھی ڈالے، فرمایا پھر بھی تمہیں حق نہیں اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. پھر حوالہ کس کا دیا؟ ایک حدیث میں جناب ابو ذر سے منقول کیا کہ مثلا عرفات پہ جاتے تھے، نماز مطلب مثال دے رہا ہوں اتنی رکعت پڑھی جاتی تھی، اور جناب ابو ذر نے کہا کہ یہ کیسی بدعت رکھی، انہوں نے نماز کو بدل دیا. پھر دیکھا ابو ذر جو خود اعتراض کر رہا تھا، پھر اس نے اتنی ہی نماز پڑھی جتنے حاکم نے بولی تھی. پھر کہا ابو ذر ابھی تو تم نے اعتراض کیا کہ اتنی رکعت بدعت ہے. پھر ابو ذر نے کہا نہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے چاہے حاکم بدعت بھی ڈالے اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ امت پر لازم بھی ہے، واجب بھی ہے. سعودی عرب میں جب یہ کیسینوز کھلے، صلوات پڑھے محمد وعلی صلی اللہ، پہلی مرتبہ جب کیسینو کھلے، جوا خانے کھلے، ناچ گانا ہوا، سینما کھلے، تو وہاں کے جو اتقیاء تھے، جو بظاہر زاہد لوگ تھے، وہ اٹھے اور قیام کیا
کہا کہ یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. تو وہاں کے مولویوں نے ایک لیٹر نکالا سعودی عرب میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، اور اولی الامر وقت کا حاکم. اور وقت کا حاکم کون ہے؟ ابھی جناب محمد بن سلمان وقت کے حاکم ہے. رسول نے فرمایا حاکم کچھ بھی کرے اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. کا کام تو صحیح نہیں ہے لیکن رسول کی حدیث کے مطابق ہمیں اجازت نہیں ہے اس کے خلاف کوئی کلام کریں. یہاں تک ایک اور حدیث لائی گئی، فرمایا وقت کا حاکم کیسا بھی ہو امت پہ اس کے خلاف غیبت کرنا وقت کے حاکم کی کیا ہے؟ حرام ہے. بھائی اس کو نکال دیں، مجلس بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹاپک بھی اسلام کے چوہوں کا چل رہا ہے اور یہاں بھی چوہے گھوم رہے ہیں. اب یہ حدیثیں ہیں اور کس سے منقول ہیں؟ رسول خدا سے منقول. مطلب ایک مومن دوسرے مومن سے حاکم کی برائی بھی کرے تو کیا ہے؟ حرام ہے. آپ بولو کہ جناب اس نے شراب پی کا، نہیں. بعض حدیثوں میں کہ حاکم کے لیے برا سوچنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور دوسرا کہا کہ اگر حاکم کے خلاف کوئی قیام کرے اس کا سر قلو قما کرنا جائز ہے. اب آپ دیکھتے ہیں قاضی شرح. قاضی شرح کون ہے؟ جج ہے. جج اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے چاہے پیسے لے کر بھی دے تو وہ کوئی آرٹیکلز ملاتا ہے نا اس میں. ایسے تو نہیں بس لکھ رہی ہے میرا فیصلہ ہے. تو لوگ پوچھیں گے بھائی کس آرٹیکل کے تحت آپ نے فیصلہ دیا؟ پھر وکیل کھڑا ہو جائے گا، جناب فلاں آرٹیکل کے اکارڈنگ، فلاں قانون کے اکارڈنگ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ غلط ہے. پاکستان میں کئی لوگوں کو ناجائز پھانسی دی گئی لیکن قانون نیچے لکھا کہ جناب اس کے پاس پسٹل ملی، اس کے پاس گولی ملی اور فلاں قانون کے اکارڈنگ، لہذا یہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے، یا اسے مار دینا چاہیے، پھانسی پہ چڑھا دینا. اب قاضی شرح نے، قاضی ہے، قاضی القضات ہے، جج ہے، اس سے فتویٰ لکھایا جائے. مطلب یزید چاہتا ہے کہ تم فتویٰ دو تاکہ میں تمہاری فتویٰ کے مطابق امام حسین کے قتل کو کیا کروں؟ جائز کروں. اب یہ ہمیں پتا اس نے پیسے لیے ہیں نا، لیکن اس وقت کے مسلمان کو جب فتویٰ دکھایا گیا تو اکارڈنگ دا قرآن دکھایا گیا کہ فرمایا قرآن کی آیت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کون ہے؟ وقت کا حاکم. اور آج وقت کا حاکم کون ہے؟ یزید ہے. پھر رسول نے فرمایا وقت کے حاکم کے مقابلے میں کوئی بھی آئے چاہے کوئی بھی ہو اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے. تو اس نے کہا حسین یزید کے مقابلے میں آئے، لہٰذا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حسین ابن علی واجب القتل ہیں. اب یہ امت جو ان کے پیچھے لگی تھی، آپ دیکھتے ہیں شب عاشور امام حسین کے لشکر والوں کے پاس پانی نہیں، وہ تیمم کر کے غسل شہادت انجام دے رہے ہیں، پانی نہیں ہے. لیکن وہیں لکھتے ہیں کہ لشکر یزید کے سپاہی پانی کے ساتھ غسل شہادت انجام دے رہے تھے. مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کے ساتھ لڑ لڑ کے اگر مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. یہ فاسد عقیدے، یہ فاسد ذہنیتیں کہاں سے بنائی گئی؟ حدیثوں سے بنائی گئی. اب ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے ابا عبداللہ الحسین کا. جنگ کریں تو اہل کوفہ امام کا ساتھ نہیں دے رہے، گھر بیٹھ جائیں فریاد نہ کریں تو امت کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. یہاں امام حسین نے ایک چیز سوچی اور فرمائے تلوارو آؤ حسین کے بدن کو دریافت کرو، اے تیرو آؤ حسین کے بدن کو دریافت کرو، کیونکہ میرے نانا کا دین حسین کے خون سے ہی بچے گا. اس فیصلے پہ پہنچ چکے تھے کہ شہادت امام حسین بنو امیہ کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ایران کے حالات ہے، کہتے ہیں رہبر معظم سمجھ چکے تھے کہ اگر انقلاب بچ سکتا ہے تو میری شہادت سے بچ سکتا ہے. آج واقعاً یعنی کہتے ہیں کہ بیفور 10 منٹس 15 منٹس بہت بولا گیا کہ آپ چلیں. کسی بنکر میں تو نہیں بیٹھے تھے نا، وہ نارملی اپنے آفس میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور وہیں پہ اٹیک ہو. انہوں نے کہا اگر مارنا ہے تو شہادت تو ویسے خوف تو ہے نہیں. ایک چھوٹا سا کلپ ہے، آپ ان کا سنیں کہ ایک
7-8 سال کا بچہ ان کو جاتا ہے، کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کیا ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں. تو رہبر معظم تو ایک لائن دے رہے ہیں، خط دے رہے ہیں نوجوانوں کو کہ بیٹے پہلے پڑھو، یونیورسٹی جاؤ، علم حاصل کرو، محنت کرو، اسکل حاصل کرو، پھر کس کی خدمت کرو، دین اسلام کی خدمت کرو. پھر جب 70-80 سال کے ہو جاؤ انشاءاللہ خدا تجھے کیا عطا کرے، شہادت عطا کرے. ہاں اس کے بجائے کہ ہاسپٹل میں جا کے بندہ مر جائے، کسی ہارٹ اٹیک سے بندہ مر جائے، تو ہاں دین اسلام کی راہ میں جان دے کے بندہ کیا کرے، خود کو قربان کرے. یہ وہ سیرہ علماء کا، یہ وہ سیرہ جو سیرہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور واقعاً سچ ہے، آج ان کی شہادت ایک طرح سے پورے عالم تشیع کو یتیم کر گئی. لیکن دوسری طرف جو انٹرنل ایران کے اندر منافقین تھے یا اختلافات تھے، ان کی شہادت نے قوم کو کیا کر دیا ہے، یکجا کر دیا ہے. یعنی اتنا دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے ایرانی جمع ہو جائیں گے اور یکجا ہو جائیں گے. تو امام حسین نے بھی سوچا کہ یہ شہادت ابا عبداللہ الحسین نے ایک بہت بڑی بنیاد رکھی. یہ آج آپ کی مسجدوں میں مجلس ہو رہی ہیں، کس کی وجہ سے؟ کبھی کوئی 10 مجلسیں ہوئی ہیں آپ کے یہاں، مثلا امام حسن کی، امام محمد باقر کی؟ کربلا ایک پورا کلچر بن گیا نا، ایک ٹوٹل سویلائزیشن بن گئی، جس میں نوحہ، جس میں مرثیہ، جس میں ماتم، جس میں جلوس، جس میں 40 امام حسین، زیارت امام حسین. خود کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا. یہ بی بی زینب نے جو آہستہ آہستہ بنیادیں رکھیں کہ جہاں جا رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں، نوحہ سرائی کر رہی ہیں. بی بی ام کلثوم بہترین مرثیہ لکھتی تھیں کربلا کے بعد. یعنی جتنے مرثیے ملتے ہیں جناب بی بی ام کلثوم سے مل رہے ہیں کہ مدینے میں آئیں کہ مدینے کی عورتوں کو جمع کرو، نانا کی قبر پہ جانا ہے عورتوں کو جمع کرو. اپنے گھر سے لے کے نانا کی قبر تک بی بی ماتم کرتی جا رہی ہیں. اب یہ ہڈن دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت تھرو عزاداری امام حسین شروع ہوا، کیونکہ شیعوں کو جمع نہیں ہونے دیں گے. لیکن کہا شیعوں کو جمع ہونے کا ایک سبب بناتے ہیں، وہ شہادت ابا عبداللہ الحسین ہے. وہ شیعہ چاہے عرب ہو، وہ چاہے عجم ہو، وہ کسی بھی قوم و ملت کا ہو، لیکن حسین کے نام پہ کیا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا. صدام سب کرنے دیتا تھا کہ جلوس نہیں نکالنے دوں گا. شاہ ایران کہتا تھا جلوس پہ پابندی ہے. اب حکومت کتنا بھی روکے، محرم کے جلوس کو نہیں روک سکتی، بڑی سے بڑی ظالم حکومت. جلوس نکلا تو شیعہ نکلیں گے، 10,000 شیعہ، 10 لاکھ شیعہ. کراچی میں آپ دیکھیں 1-1 لاکھ کا مجمع، 10-10 لاکھ کا مجمع. محرم تو آپ نہیں روک سکتے نا. اور محرم کے اندر پھر آئیڈیالوجی ہے، یہاں تو من ذلہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لعن بر یزید کی جاتی ہے. تو ایک بنیاد رکھی، ایک آئیڈیالوجی رکھی ابا عبداللہ الحسین نے. یہاں سے دین اموی اور دین حسینی، فکر اموی، فکر حسینی کی بنیاد پڑی کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کس کی فکر پہ چلتا تھا، حاکم وقت کی فکر پہ چلتا تھا. اور مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ جو حاکموں کی فکر پہ نہیں چلتا تھا، حضرت رسول اور مصطفیٰ کی فکر پہ چلنے والا تھا. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت مجھ پہ کیا ہے، واجب ہے آپ کبھی بھی اس حاکم کے خلاف قیام کرنے کی ضرورت نہیں کرو گے. ایک طرح سے آپ نے پورے مسلمانوں کو کیا کر دیا، فلج کر دیا، ان کی فکروں کو توڑ دیا. اب کوئی بچہ خلاف اٹھے گا کہ یزید ایسا کرے گا، نہیں، رسول نے منع کیا ہے. لیکن شہادت امام حسین نے بنو امیہ کی حکومت جو اتنی مضبوط حکومت تھی اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. پھر سلسلہ بنو عباس شروع ہوا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے بنو عباس نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یا لسارات الحسین کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم کس کا بدلہ لیں گے، حسین ابن علی کا بدلہ لیں گے. لیکن پھر جب حکومت پہ آئے تو سب سے زیادہ ظلم بھی کس کے کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا. لیکن اس کے بعد اہل بیت نے قیام بالسیف نہیں کیا. اب کہا نہیں، لوگوں کو تیار کرنا ہے، فکر دینی ہے. کیونکہ 5ویں 6 امام کو پتا ہے کہ 11ویں کے بعد 12ویں کا زمانہ، 12واں غیبت کبریٰ میں یہ شیعہ تیار تو ہوں، ان کو کوئی سسٹم تو دے کر جائیں. دیکھو اگر امام وداؤٹ سسٹم چلا جائے تو یہ زیادتی ہے، تشیع ختم ہو جاتی. قوم بغیر لیڈر کے رہ ہی نہیں سکتی. پھر 7ویں امام کا زمانہ جو آرگنائزیشن آف لا، پھر وکلا بنائے، شہر شہر میں بھیجے. یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بحرین کس طرح شیعہ بن گیا، شہر رے کس طرح شیعہ بنا، کاشان کس طرح شیعہ بنا، اہواز کس طرح شیعہ بنا، جبکہ کسی امام معصوم نے ان علاقوں میں ٹریول بھی نہیں کیا ہے. اتنا خمس امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا تھا کہ حکومتیں پریشان ہوتی تھی.
مطلب حاکم کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنے میں موسیٰ کاظم. ابھی معجزے کا پیسہ نہیں کہ مصلح اٹھایا اور پیسے نکالا, نہیں, لوگ بھیجتے تھے. کہ آپ سنتے ہیں وہ بوڑھی خاتون کہ امام کہتے ہیں اس کے 2 سکے مجھے دو. اکنومیکلی معصومین نے ایک نظام بنایا جس کو آپ نظام خمس بولتے ہیں, کیونکہ ولایت اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. نظام ولایت چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے ساتھ اکنومیکل سسٹم نہ ہو. پیسہ امام کے پاس آ رہا ہے, امام زندان میں ہے, سسٹم چل رہا ہے. 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان, سسٹم نہیں رکا کہ امام نے وکیل بنا دیے. اس قدر اسٹرانگ سسٹم کہ ہارون کی دربار میں جو اس کا فرسٹ مین اور رائٹ مین ہے وہ کس کا بندہ ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا بندہ ہے. اس سسٹم کے اندر گھس گئے. لیکن امام نے جن کو نظام ظلم کے اندر پرمیشن دی کام کرنے کی, شرط ایک رکھی کہ تم کس کی مدد کرو گے؟ ہمارے چاہنے والے کی مدد کرو گے, پھر وہ تنخواہ تیرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اور اس قدر امام اس شخص سے محبت کرتے تھے کہ جب ملاقات اس کی امام سے ایک بار ہوتی تھی, وہ بھی ایام حج میں, کیونکہ سمجھو رائٹ مین آف ہارون ہے, اگر پتہ چل جائے امام کا بندہ ہے تو فوراً مر جائے. ایک کنفیوژن آپ نے وضو کا سنا ہوگا جو روایت ہے کہ امام نے اس کو اچانک خط بھیجا اور خط میں لکھا تھا کہ آج کے بعد ویسے وضو کرو گے جیسے سارے مسلمان کرتے ہیں. اہل سنت آپ کو پتہ ہے پانی ہم اوپر سے نیچے ڈالتے ہیں, وہ نیچے سے اوپر ڈالتے ہیں. کسی بھائی اہل سنت نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ لاجک بھی تو ایک چیز ہے نا. میں نے کہا دیوار جب دھوتے ہو نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے؟ گاڑی جب آپ دھوتے ہو تو نیچے سے اوپر پانی لگاتے ہو یا اوپر سے نیچے؟ ایون جب شاور کرنے جاتے ہو تو پانی نیچے سے اوپر آتا ہے یا اوپر سے نیچے؟ اگر کوئی گندگی ہے تو آپ کیسے دھو گے؟ اوپر سے ڈالو گے تاکہ وہ نجاست. میرا ہاتھ گندا ہے, میں پانی کہاں ڈال رہا ہوں؟ اوپر کی طرف ڈال رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ مکتب حکمت بھی ہے, مکتب عقل بھی ہے. تو امام نے فرمایا آپ نیچے سے اوپر دھونا شروع کر دو. امام کا چاہنے والا ہے نا, سوال نہیں کیا کہ مولانا جیسے کہا ایسے کروں گا. کہتا ہے میں کئی ہفتے کئی مہینے وضو میں نے اپنا بدل دیا, نیچے سے اوپر کرنا شروع کیا. پھر کئی وقت کے بعد امام کا اس کو ختم, امام نے کہا ایسے ہی وضو کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا امام نے ایسا کیوں کہا. اب مولا سے ملاقات بھی بڑی مشکل سے ہوتی تھی, ایام حج میں ملاقات ہوتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ حکومت کے سپاہی پروٹوکولز ہوتے, لیکن حج میں جاؤ تو پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے, سب نے وائٹ ڈریس, اور بندہ گھس جائے تو سارے وائٹ 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 وائٹ, تو کس کو کیا پتا چلے کون کہاں ہے. اسی بھیڑ میں گھس کے عرفات کے میدان میں جا کے امام کے ساتھ جا کے خیمے میں ملاقات کر کے پھر واپس آ جاتا تھا. تو پھر امام نے اسے بتایا, کہا مولا یہ ماجرا کیا تھا؟ 2 ہفتے اس طرح وضو کرو, پھر کہا اس طرح وضو کرو. امام نے کہا کیونکہ تیری چغلی لگائی تھی کسی نے ہارون کو, اور کہا کہ بھائی یہ شیعہ ہے موسیٰ کاظم کا. ہارون نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کہ بھائی ہم نے خود دیکھا ہے شیعوں والا وضو کرتا ہے, اوپر سے نیچے والا وضو کرتا ہے. تو ہارون نے کہا میں نہیں مانتا. کہا دیکھیے اب وضو کرے, ہم آپ کو اکیلے ملے جائیں گے اور آپ چھپ کے دیکھیے گا وضو کیسے کرتا ہے. اس سے پہلے امام کا خط مل چکا تھا کہ وضو کیسے کرو, الٹے والا وضو کرو. تو ہارون کہہ رہا چھپ. امام صاحب ہارون تجھے دیکھ رہا تھا اور تم نے وہی وضو کیا جو ہارون کیا کرتا تھا. تو جس نے چغلی لگائی ہارون نے اسی کو زندان میں ڈال دیا کہ تم میرے بندے کو میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ خراب کر رہے ہو. اور جب معاملات بیٹھ گئے امام نے کہا پھر وہی وضو کرو جو تم پہلے وضو کیا کرتے تھے. لیکن ایک سفر حج میں سختی دیکھو معصوم کی. پیغام بھیجا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے کہا میں نہیں ملوں گا. کہ مولا سال میں ایک بار موقع ملتا ہے, مجھ سے ناراض ہے, پریشان ہو گیا, نہیں ملوں گا نہیں ملوں گا. منتیں کی مولا کوئی غلطی ہوئی تو بتا دیجئے. ملاقات ہوئی. امام نے فرمایا اس لیے نہیں مل رہا کہ تجھے پرمیشن کیوں دی وہاں رہنے کے لیے؟ تاکہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو. کہ میرا شیعہ تمہارے پاس آیا, میرا چاہنے والا آیا, تم نے اسے اپنے در سے واپس کر دیا. کہ وہ رنجور ہے, غم زدہ ہے تم سے. کہ مولا میں بزی تھا لیکن میں نے بولا کہ چند دن کے بعد آ جائے. امام فرمایا نہیں, تمہیں اس پوسٹ پہ ہم نے بٹھایا اس لیے ہے تاکہ کس کی مدد کرو؟ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو. کہ مولا اب کیا کروں؟ کہ جا اس سے معافی مانگ. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا تب تک میں موسیٰ کاظم راضی نہیں ہوں گا. کہ مولا اب حج کے درمیان کیسے جاؤں شیعہ کی طرف؟ امام فرمائے فلاں جگہ جاؤ, اونٹ ملے گا, اس اونٹ پہ بیٹھو, اس کے گھر تک تجھے پہنچائے گا. اب یہ مکے میں, اس کا گھر کہاں؟ مدینے میں. کہتے امام کا حکم تھا, اونٹ پہ بیٹھا, 4 قدم اونٹ چلا, اعجاز امامت سے وہ اونٹ اس کے گھر کی گلی کے پاس پہنچ گیا ود ان دا منٹس. کہتے میں نے اس کے گھر پہ دستک دی, دروازہ کھولا, اس مومن نے مجھے دیکھا پریشان.
وقت کے بادشاہ کا وزیر میرے دروازے پہ کھڑا ہے کہ وزیر صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ بندے خدا تو مجھ سے ناراض ہے، تیری وجہ سے موسیٰ کاظم مجھ سے ناراض ہے۔ کہ اتنی اہمیت ہے میری ناراضگی کی؟ کہاں شیعہ ہے موسیٰ کاظم ہو، اب مجھے معاف کر دو تاکہ میرا مولا مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اس نے کہا بھائی میں نے معاف کیا، اس وقت رات میں حد چھوڑ کے وزیر صاحب میرے دروازے پہ کھڑے ہیں میری ناراضگی کی وجہ سے، امام ناراض ہے کہاں؟ کہ میں نے معاف کیا، آپ جائیں، بہت شکریہ آپ آج رات میرے گھر آئے۔ تو کہا ایسے نہیں۔ کہا کیسے؟ کہ میں اپنا سر خاک پہ رکھتا ہوں تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ تاکہ یہ خاک جا کے امام موسیٰ کاظم کو دکھاؤں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب مولا کے اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ کا اتنا ماشاءاللہ عہدہ ہے، عزت ہے، آبرو ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں کرو گے میں نہیں جاؤں گا، جب تک نہیں کرو گے میں تمہارے دروازے سے نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھا رہوں گا ایک فقیر کی طرح۔ کہتے اس نے سر خاک پر، اس مومن نے ہلکا سا پاؤں رکھا کہ بھائی جاؤ۔ کہتا پھر اونٹ پہ بیٹھا امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا، اپنا رخسار دکھایا کہ مولا جو آپ نے کہا تھا میں کر کے آیا ہوں۔ پھر امام نے سینے سے لگایا۔ یہ وہ تعلق تھا جو امام اپنے شیعوں کے درمیان چاہتے تھے، ایک مردہ تعلق نہیں کہ ایک شیعہ کو دوسرے شیعہ کی پرواہ نہ۔ وہ معاشرہ شیعی معاشرہ نہیں ہے، ولائی معاشرہ نہیں ہے کہ ساری عرب کنٹریز بیٹھی ہیں کہ بھئی ہمارا کیا جائے، اگر شیعہ مر رہا ہے تو میرا کیا جائے۔ لیکن یہی تعلق آپ رہبر معظم میں دیکھتے ہیں، امام خمینی کی تقریر آپ دیکھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ مصر کے مسلمان کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے ہمسائے میں جب فلسطینی مسلمانوں کو قتل کیا، ان کو راتوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ کیونکہ یہ تعلق اہل بیت مسلمان کا مسلمان سے بنا کر گئے تھے کہ اگر کسی مسلمان کا قتل ہو رہا ہے تجھے رات کو نیند کیسے آتی ہے، تیری حلق سے لقمے اور کھانا کیسے اترتا ہے۔ پھر میں اسی نظام اموی اور نظام دجال کا حصہ ہوں کہ میرے بیٹے کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، میرا گھر تو صحیح سالم ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جو اہل بیت ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اگر سنتے تھے ان کا کوئی چاہنے والا پریشان حال ہے، اور اسی وجہ سے ان کو پرمیشن بھی دیتے تھے، اجازت بھی دیتے تھے۔ یہ نظام ولایت جس میں مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے۔ اب پارٹ آف دس مجلس، یہ کیا جوک نہیں ہے کہ آج عرب کنٹریز یہ بولیں کہ ہماری سالمیت خود مختاری کو ایران کیا کر رہا ہے، پامال کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کیا کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چھت کسی گنڈے کو دے دی ہے، کسی بدماش کو دے دی ہے۔ ہاں، میں نے اپنے گھر کی چھت موریشس کے کسی بڑے بدماش کو دے دی ہے، اور یہ بدماش میری چھت پہ بیٹھ کے نیبرز کو کیا کر رہا ہے، گولیاں مار رہا ہے، اور آپ اس کی چھت پہ اٹیک کریں تو میں کہوں آپ نے میرے گھر پہ کیا کیا ہے، حملہ کیا ہے۔ بھائی آپ نے اپنے گھر کی چھت دی کیوں ہے؟ یعنی آج بھی، کل بھی امت میں اہل بیت تھے جو امت کو یہ سکھاتے تھے کہ ظالم کے سامنے مقابلہ کرنا ہے، اور آج کون سکھا رہا ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے شیعیان حسین ابن علی یہ سکھا رہے ہیں۔ 7ویں امام، پھر 8ویں امام کا لمبا سلسلہ ہے۔ مولا مشہد کیوں گئے، اس خطے میں کیوں آئے، یہ ساری مصلحت پروردگار عالم ہے۔ 8ویں امام کے زمانے میں شیعوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ ایک زمانہ امام حسین کا کہ 72، اس 72 میں جو 70% لوگ ہیں وہ مولا کی اپنی فیملی کے ہیں، کوفے والے نہیں آ رہے۔ 5ویں 6 امام کا زمانہ تھا، گولڈن ٹائم، اتنے شاگرد بنا دیے۔ 7ویں امام کا زمانہ اچانک اتنے وکلا اور شیعت اتنی پھیل گئی، پھر اس قدر اہل بیت کو محصور کر دیا 9ویں 10ویں امام۔ لیکن 8ویں امام کے زمانے میں اتنی طاقت کہ وقت کا حاکم آتا ہے اس کو سب سے زیادہ خوف کس سے ہوتا ہے؟ علی ابن موسیٰ الرضا سے ہوتا ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں اور قلوب میں آل رسول کی اتنی محبت چلی گئی، وہ اپنی حکومت کو اخلاقی اہمیت دلانے کے لیے امام رضا کو اپنا کیا بناتا ہے؟ ولی عہد بناتا ہے، الرضا من آل محمد، تاکہ لوگوں کی مجھے سپورٹ ملے، لوگوں کا مجھے ووٹ ملے، مجھے ایک لیگل پوزیشن ملے۔ پھر خراسان میں امام کا وہ استقبال، پھر اہل مدینہ سے جب مولا نکلتے ہیں وہ غم و داڑیں کہ تاکہ مجھے ایک لیگل کنڈیشن مل جائے۔ امام رضا کو شہید بھی کرواتا ہے، لیکن پھر امام رضا کی مجلس میں آ کے ایسے گریہ کرتا ہے جیسے اسے پتہ ہی نہیں مولا رضا شہید بھی ہوئے ہیں۔
اب انہوں نے سمجھا کہ اگر ان کو گھر میں رکھتے ہیں، شیعہ ان سے مل رہے ہیں، نیٹ ورک ان کا اتنا پھیل چکا ہے، حکومت میں ان کو لا نہیں سکتے، قتل کرتے ہیں تو دوسرا واقعہ کربلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی معصوم کو کسی بھی حاکم نے علل اعلان شہید نہیں کیا، کبھی کسی یہودی کے ذریعے سے، کبھی گھر کی خاتون کے ذریعے سے، اور بعد میں کہتے تھے ہمیں نہیں پتا، بیمار تھے، دنیا سے چلے گئے۔ اب اماموں کو محدود کر دیا فوجی چھاونوں میں، جسے آپ کہتے ہیں جہاں آرمی رہتی ہے، مطلب یہ ہمارے بیچ ہی رہو، گھر ہمارے بیچ ہوں تاکہ پتہ چلو ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ کیا آپ سنتے ہیں کہ آپ کے امام زمانہ جب شکم مادر میں ہوتے ہیں تو جب مولا حکیمہ خاتون کو بلاتے ہیں کہ آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہے، فوراً کہتی ہیں پیٹ میں تو آثار ہی نہیں ہے بچے کے۔ اعجاز امامت سے ایسے لگتا تھا کہ بیوی حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، اور گھر میں جو کنیزیں کام کرتی تھیں، مور دین 20, 25, 30, 40 کنیزیں امام کے گھر میں کام کر رہی ہیں، ان کنیزوں تک کو پتہ نہیں تھا کہ جو ڈیلی گھر میں صفائی کے لیے آ رہی ہیں کہ بیوی پریگننٹ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس قدر معاملات کو سر میں رکھا گیا کیونکہ اس قدر جاسوسیاں بڑھ چکی تھیں۔ اب زندان امام رضا کا آنا، پھر معصومین کا آنا، مطلب اب شیعہ اور امام کے بیچ میں کیا آنے لگا؟ فاصلہ آنے لگا۔ لیکن معصومین نے ٹرین کرنا ہے کہ ہمیشہ تم امام کے ساتھ مل کے احکامات کو نہیں لوگے، اب ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارے درمیان اور وقت امام کے درمیان فاصلہ آنے والا ہے۔ پھر امام زمانہ، پھر غیبت صغریٰ، پھر امام نائب امت، مطلب کسی بھی زمانے میں اہل بیت شیعوں کو بغیر لیڈر کے چھوڑ نہیں رہے، کیونکہ نظام ولایت بغیر لیڈرشپ کے نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ بولو دنیا میں 300 ملین شیعہ ہے بٹ وی سروائیو وداؤٹ لیڈر، نہیں۔ نظام ولایت کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لیڈرشپ ہوگی اور اطاعت ایسے ہوگی جیسے اطاعت تم علی بن ابی طالب کی کرتے ہو، کیونکہ لیڈر مضبوطی کس چیز سے ہوتا ہے؟ اطاعت سے ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی اطاعت نہیں، جنگ صفین ہار جاؤ گے۔ امام حسین کی اطاعت نہیں، جنگ کربلا کا واقعہ رونما ہو جائے گا۔ کہ چھٹے امام کے پاس ہے، مولا آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام فرماتے ہیں جیسے 72 میرے جد حسین کے پاس تھے، اگر ایسے 27 بھی میرے پاس ہو میں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ کہتے مولا آپ صحیح کہہ رہے لیکن یہ بات آپ کی مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ میرا پورا گاؤں آپ کو مانتا ہے مولا، آج آپ کہیں تلواریں اٹھا کے آ جائیں گے۔ مولا مسکرائے کہ اچھا پورے گاؤں والے مجھے مانتے ہیں؟ کہ جی مولا الحمدللہ۔ یہاں کے بیٹھو، کہتا ہے 2-3 گھنٹے ہو گئے امام کے گھر میں، بھوک بھی لگی تھی، تو سیدھی بات ہے اب یہ تھا کہ کوئی کھانا وانا لگے گا، تو امام نے کہا بھائی تنور تو جلاؤ۔ کہتا ہے میں خوش ہو گیا، اب روٹیاں ووٹیاں لگیں گی اور دعوت ہوگی۔ کہ تنور بھڑک گیا، جل گیا، آگ جل رہی ہے۔ اتنے مولا کا ایک دوسرا صحابی آیا، سلام کیا، امام نے اسے کہا تنور کے اندر چلا جا، آگ جل رہی ہے۔ اس نے کہا جلایا تھا روٹیوں کے لیے، بندے کو مولا نے کہا اندر چلا جا۔ کہتا میں پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگا، کیا مطلب آگ میں چلا جا؟ اس نے کہا جی میرے مولا۔ کہتے آگ کے اندر چلا گیا، امام نے تنور کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے کہاں بتاؤ کتنے شیعہ ہیں گاؤں میں تمہارے؟ ہڑبڑانے لگا، مولا بہت ہیں آپ کے چاہنے والے۔ امام نے کچھ پیسے دیے، کہا فلاں مومن کو پیسوں کی ضرورت ہے اسے دے دینا، فلاں مومن پریشان اسے بولنا ہم نے اس کے لیے دعا کی، پریشانی دور ہو جائے گی، فلاں مومن کا یہ مسئلہ ہے اس کو جا کے یہ جواب دے دینا۔ کہتے مولا مجھے پوچھے بھی جا رہے ہیں، بتائے بھی جا رہے ہیں، لیکن میں بار بار کسے دیکھ رہا ہوں؟ تنور کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے گاؤں کا شیعہ پریشان ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہاں اپنے شیعہ کو تنور میں ڈال دیا اور امام کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر امام نے کہا کیا بار بار تنور کو دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا ابھی بندہ آیا سلام کیا تنور میں چلا گیا، پتہ نہیں اس بندے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ امام نے کہا بس یہ بتا ایسے شیعہ کتنے ہیں جن کو کہوں تنور میں چلے جاؤ چلے جائیں؟ کہ مولا ایک بھی نہیں، میں بھی نہیں جاتا۔ امام نے کہا جا تنور کا دروازہ اٹھا۔ اس نے اٹھایا کہ ایسے بیٹھا تھا جیسے ابراہیم کے لیے آگ گل گلزار میں بدل گئی تھی۔ ہاں اطاعت نہیں تھی۔ اب ٹریننگ دیکھو کہ 1400 سال کے بعد ایک مولانا خمینی نامی، 8 سال عراق و ایران کی جنگ، 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب شہید، کہ ایک ماں اپنے 4 بچے
قربان کر دیتی ہے. شہید فہمی جیسے جو بچے 15 سال 16 سال کے ٹینکوں کے نیچے آ جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب امام بلا رہے تھے، کوفے والے نہیں آ رہے، 72 سے زیادہ نہیں. اب ایک وقت ہے جب امام کا چاہنے والا بلا رہا ہے، ملینز میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ماں 4 بچے قربان کرتی ہے. یہ 1400 سال کی ٹریننگ دیکھ رہے ہو شیعوں کے اندر اطاعت کتنی پروگریس میں آگے بڑھی ہے. کہ فرمایا اب اللہ کہتا ہے یہ نور جو میں نے تجھے دیا امامت کے نام، یہ ضائع ہو رہا ہے. ایک کو زہر دے دی، دوسرے امام کو شہید کر دیا، لاشیں پہ گھوڑے دوڑا دیے، امت کو پرواہ ہی نہیں ہے. 1,01,000 کم 24,000 نبی بھیجے، حضرت یحییٰ کو مار دیا گیا. کہ اب اگر خدا کا غضب اور غیظ دیکھنا چاہتے ہو نا، ناقۃ اللہ سقیاھا فکذبوہ فعقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا. اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا انہوں نے کس کی اونٹنی کو مارا، اللہ کی اونٹنی کو مارا. کہ ان کو نہیں پتا میں کتنا اشد عذاب دوں گا، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے. اب حسین ابن علی کا گلا کٹ جائے، اللہ کی نشانی 14 سال زندانوں میں پڑی رہے، امت کو پرواہ نہ رہے، تو خدا نے اپنا آخری نور حضرت حجت امام زمانہ کو کیا کر دیا؟ پردے غیب میں بھیج دیا. اب جب تک تم تیار نہیں ہوگے، تیاری کس چیز کی؟ اطاعت کی تیاری ہے. جان کی قربانی، مال کی قربانی خمس کے ذریعے سے، جان کی قربانی میدان جہاد میں اپنی اولاد کو بھیجنے کے ذریعے سے. جب تک یہ 2 جذبے تمہارے اندر نہیں آتے، تیسرا جذبہ اطاعت کا جذبہ. آج دشمن کہتا ہے خمس دینا ہے، 2 نماز پڑھنی ہے، پڑھو. لیڈر نہیں بناؤ. ایک لیڈر کو ماریں گے، دوسرے لیڈر کو ماریں گے. دا پاور آف لیڈرشپ، وہ چاہے حماس کی لیڈرشپ ہو قتل کرو، وہ چاہے حزب اللہ لبنان کی ہو قتل کرو، وہ چاہے ایران کی ہو قتل کرو، وہ چاہے پاکستان میں لیڈرز ہوں، ان کی اخلاقیات اور مختلف چیزوں سے کریکٹرائزیشن کر کے عوام کے اندر لیڈرز کی محبت کو زمین دوز کر دو، تاکہ لیڈر بولے بھی تو کوئی بندہ باہر نہ نکلے. مقتدیٰ صدر اور جب عراقی فورسز میں جنگ ہوئی تھی، آپ کو پتا ہوگا کتنی فائرنگز، یہ سارے محصور ہو گئے تھے حرم معصومین میں. جتنی مقتدیٰ صدر کی فورسز تھیں وہ مولا علی کے حرم میں، کوئی کہاں پہ، اور امریکن فورسز ڈائریکٹ گولیاں چلا رہی تھیں، مولا علی کے حرم پہ گولیاں چل رہی تھیں. راز سیستانی جب علاج کروانے کے بعد واپس آئے اور انہوں نے بس ایک اعلان کیا، پورا عراق روڈوں پہ آ گیا. ہاں، امریکن فورسز بیک ہو گئیں. الحشد 27 کلومیٹر داعش والے امام موسیٰ کاظم کے حرم سے تھے، 27 کلومیٹرز. جتنے فوجی اس وقت عراقی فورسز کے تھے ان کو 40,000 50,000 ڈالرز دے کے خریدا گیا اور سارے کویت کی طرف بھاگ گئے، اپنی چوکیاں ووکیاں چھوڑ کے گئے. ایک فتویٰ آ گیا آئے سیستانی کا، آپ دیکھیں حشد الشعبی، آئیڈیالوجی آف قاسم سلیمانی اور فتویٰ سیستانی، کس طرح یہ لوگ جمع ہوئے اور آپ دیکھتے ہیں کیسا مقابلہ کیا کہ آج سیریا سے آپ نے لوگوں کو نہیں نکال سکے، لیکن ایسی خونخوار لوگوں کو آپ نے عراق سے کیا کر دیا؟ باہر کر دیا. یہ پاور آف لیڈرشپ. اب پاور آف لیڈرشپ کب ہے؟ جب آپ نے بولا ہے کہ یہ نائب امام ہے، نسبت دی ہے کس کے ساتھ؟ امام زمانہ کے ساتھ. امام نے پہلا 350 سال، اٹس انف ٹائم ٹو ٹرین، کہ آپ 350 سال شیعوں کو ٹرین کر رہے ہو. اب امام نہیں بتائے گا تمہیں، نائب امام بتائے گا. پہلا نائب، دوسرا نائب، تیسرا نائب، چوتھا نائب. اب کہاں میں جا رہا ہوں؟ تم ایک سسٹم دے کر گئے، تم ایک آئیڈیالوجی آف امامت دے کر گئے. حدیث تمہارے پاس ہے، روایات تمہارے پاس ہیں، ٹریننگز تمہارے پاس ہیں، اور نظام عزاداری امام حسین تمہارے پاس ہے. تم بچوں کو جمع کرنا چاہتے ہو، محرم تمہارے پاس ہے، سفر تمہارے پاس ہے، نماز جمعہ تمہارے پاس ہے، ڈیلی بیسس پہ 5 وقت کی نماز تمہارے پاس ہے. نسلوں کو لاؤ امام برگاہ میں، ٹرینڈ کرو پیش امامت کے امام کے پیچھے. جماعت میں کھڑا ہونا سکھاؤ. جماعت مطلب سوشل گیدرنگ، سارے لوگ جمع ہوئے، ایکشن سیم ہوں گے. امام کہے گا اللہ اکبر، سارے لوگ کہیں گے اللہ اکبر. وہ رکوع میں جائے گا، تم رکوع میں جاؤ گے. وہ سجدے میں جائے گا، تم سجدے میں جاؤ گے. یہ ڈیلی بیسس پہ 17 منٹس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ سارے ایک ہو جاؤ. ایک بندہ آگے کھڑا ہوگا. آپ بول سکتے ہو 4 آیت اللہ کھڑے، چاروں آگے کھڑے ہو جائیں. 100 مجتہد بھی کھڑے ہوں، نماز کتنا پڑھائے گا؟ ایک ٹائم میں لیڈر کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. نہیں مقبلہ آیت اللہ سیستانی بھی ہیں، خامری، دونوں کو پڑھوانے دیتے. نہیں ہو سکتا. لیڈر کس کو بناؤ گے؟ ایک کو بناؤ گے. یہ نظام ولایت ہے. ولایت کا مطلب حکومت ہے. حکومت کا مطلب ایک لیڈر ڈھونڈنا ہے جو تمہیں کیا کرے گا؟ رول کرے گا. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ تم ایک حکومت کو گرا کے حکومت بناؤ. نہیں، اپنے درمیان 400 لوگ 500 لوگ، لیکن لیڈر کسے بناؤ؟ ایک کو بناؤ. پھر اس کی اطاعت ہونی چاہیے.
کہ آپ کا دشمن اگر نیگوسیشن کرنے آئے تو یہ نہیں ہو کہ جناب یہ بھی سیٹھ صاحب ہیں، یہ بھی بڑے ہیں، یہ بھی بڑے ہیں، چاروں کو خرید لے اور چاروں سے بات کرے، 15 لوگ اس کے ہاتھ میں، 16 لوگ اس کے ہاتھ میں، 50 لوگ اس کے ہاتھ میں، پھر کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو پتا ہوگا شیعہ قوم کا ایک لیڈر ہے، میں نے بات کس سے کرنی ہے؟ اس سے کرنی ہے۔ یہ بولے گا تو یہ قوم ووٹ بھی دے گی، یہ بولے گا تو یہ لوگ روڈ پہ بھی نکلیں گے، یہ بولے گا تو یہ لوگ خیرات بھی کریں گے، یہ لوگ سب کچھ کریں گے۔ یہ کس کے کہنے پہ چلتے ہیں؟ اس ایک کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ خمینی صاحب کا خوف یہی تھا، وہ قوم کو کہے کھڑی ہو جاؤ تو قوم کھڑی ہو جاتی تھی، وہ کہے بیٹھو تو قوم بیٹھ جاتی تھی۔ پاؤں پکڑ لیے تھے امام خمینی کے ان کی سیاستدانوں نے، قبلہ عراق و ایران کی جنگ کو بند کریں۔ فرمایا میں راضی نہیں ہوں، لیکن تم لوگ بولتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے 20 سال بھی جنگ چلتی ہے تو ہم چلائیں گے۔ وہ کہتے تھے نعرہ لگتا تھا ہم کربلا تک جائیں گے۔ کہ قومیں کبھی بھی موت کی وجہ سے ڈرتی نہیں ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے تم حق پہ کھڑے ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا خدا کامیابی دے گا یا خدا شہادت دے گا، دونوں میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ کامیابی رکھی ہے۔ اب غیبت کبریٰ میں ایک سلسلہ شروع ہوا جس کو اب سلسلے اجتہاد بولتے ہیں۔ ملٹیپل مجتہدہ ہے جنہوں نے شیعوں پہ کام کیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے صفویوں حکمرانوں کا کہ بادشاہ نے، دیکھو یہ مکتب منطق، حکمت، عقل کا مکتب تھا، تبھی لوگ اس کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ بھی کرتے تھے۔ بادشاہ صاحب غصے میں تھے، رات کو گھر آئے اور بیوی پہ غصہ آ گیا اور غصے میں بول دیا کہ میں نے تجھے کیا دے دی؟ طلاق دے دی۔ نشے میں تھے، بہرحال رات کو سو گئے۔ صبح اٹھے تو بیوی کو کہا کہ بھائی کھانا وانا ادھر ادھر، وہ تو ہے ہی نہیں۔ بلاؤ کہاں ہے؟ کہ میں نہیں آؤں گی، آپ میرے نامحرم ہیں، رات کو طلاق ہو چکی ہے۔ میری بیوی مجھ سے پردہ کر رہی ہے، کیا مطلب طلاق ہو چکا؟ آپ نے بولا مجھے طلاق دے دی۔ کسی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیا مطلب؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، میں غصے میں تھا، نشے میں تھا، یا بہرحال نشے میں نہیں بھی تھا تو غصے میں دے دی۔ بیوی نے کہا نہیں ہو سکتا، مفتی صاحب بولیں گے تو میں آؤں گی۔ مفتی صاحبان کو بلایا، جناب رات غصے میں تھا اور بیوی کو طلاق دے دی اور یہ میرے پاس آ نہیں رہی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ویسے تو نہیں ہوگا، حلالہ ہوگا۔ بادشاہ کو غیرت آ گئی، بھائی کیا مطلب؟ پورے شہر کو بتاؤں کہ میری بیوی کا حلالہ ہوا پھر اپنے پاس بلاؤں؟ کہا میں غصے میں تھا۔ مفتی صاحب کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے وزیر کو بلایا، بھائی معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، بادشاہ میں ہوں، مفتی کہہ رہا ہے تو بیوی آ رہی ہے ورنہ آ ہی نہیں رہی ہے۔ کہا کوئی تو مفتی ہوگا جو سلسلہ چلائے اور بیوی میرے پاس آ جائے۔ انہوں نے کہا ایک اور فرقہ ہے، غالباً عراق کا شاید ہلا تھا، مجھے نہیں پتا، شہر ہے وہاں پہ کچھ ہیں جن کو یہ سارے مفتی مانتے نہیں ہیں، یہ ان کو پاگل بولتے ہیں۔ تو کہا اس کو بلاؤ، دعوت دو، ساتھ بٹھاتے ہیں، شاید میرا مسئلہ کیا ہو جائے؟ حل ہو جائے۔ ہمارے مجتہد کو زمانے میں خط لکھا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ میرا ایک فقہی مسئلہ ہے، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ نارملی اگر کسی مفتی کو بادشاہ کا خط چلا جائے دوڑے دوڑے چلے جاتے۔ پاکستان کے بعض بدبخت قسم کے مولوی جن کو امریکہ سے بین المذاہب کانفرنس سے اور یہ وہ جو ڈرامے بازیاں جو کرتے ہیں ان کو بلایا گیا، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے بلایا ہے ہمیں۔ پھر بولو آپ کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو مسلمانوں کے قاتل ہیں، 60,000 نہیں، ہم وہاں جائیں گے اور ہم ان کو ہدایت کریں گے۔ شوق ہے امریکہ گھومنے کا، بہانہ ہے امریکہ کو، بھئی آپ جا کے ٹرمپ کو ہدایت کرو گے؟ خود کو تو ہدایت کرو پہلے، اپنے ملک میں تو ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت تو پیدا کرو۔ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تاریخ رہی ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مفتی ہمیشہ حکومتوں اور بادشاہوں کے پٹھو رہے ہیں، ہر زمانے میں آگے پیچھے ان کے گھومتے پھرتے ہیں، کیونکہ اس کو کیا مانتے ہیں؟ ہم ہاتھ چومتے ہیں ان کے، بادشاہ آتے ہیں 10 بوسیاں کرتے ہیں۔ ان کو جب خط آیا تو انہوں نے کہا میں بزی ہوں جناب۔ بادشاہ کو جواب ملا کہ بھئی یہ کیسا مولوی ہے، میں بادشاہ کے خط لکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہے میں بزی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری مصروفیات ہے، ٹائم ملے گا تو آئیں گے اور جو میں ٹائم دوں گا میں اسی ٹائم پہ آؤں گا۔ اب بیوی کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ٹائم آپ دے رہے ہیں اسی ٹائم پہ آپ آئیں۔ انہوں نے اپنا ٹائم دیا، بادشاہ نے سارے فقی بٹھا دیے جو اس زمانے میں جتنی اہل سنت کی فقہیں تھیں ان سب کو بٹھا دیا، یہ آپ کے مجتہد بزرگ ایجڈ۔ جب وہاں گئے تو یہ سارے بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں
اور ادھر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سارے مولوی بڑے بڑے بیٹھے ہیں اور غصے میں بھی ہیں کہ بادشاہ نے کس کو بلا دیا، جن کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور جن کے لیے اچھے القابات نہیں دیتے تھے، یہ تو لوگ پاگل ہیں، یہ تو دین سے خارج ہیں، یہ اور وہ۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ آ جائے، ان کا موقف بھی سن لیتے ہیں۔ اب یہ جیسے بادشاہ کی دربار میں رسم یہ تھی، جو بادشاہ کے پاس آتا تھا جھک کے کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا۔ یہ جھکے وہ کہ نہیں، اور جیسے دربار بادشاہ میں اپنی جوتیاں اتاری، دونوں جوتیوں کو بغل میں دیا ادھر، اور چلتے چلتے جو بادشاہ کے ساتھ والی کرسی تھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شور مچ گیا، بادشاہ سلامت، ہم نے کہا تھا یہ پاگل ہیں، یہ ٹیڑھی عقل والے ہیں۔ نعت کی تعظیم کی، اس نے جھک کے سلام کیا، اوپر سے اتنا بدتمیز کہ جوتیاں بغل میں لے کے آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی آپ جوتیاں وہاں رکھ دیں، آپ اپنی جوتی کیوں بغل میں لے کر آئے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے تعلیمات اہل بیت میں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ آیت اللہ عثمان خامنئی صاحب جب صدر تھے تو قذافی آپ کو پتہ ہے کیسا ٹیڑھی عقل کا آدمی تھا نا، وہ تو یونائٹڈ نیشن میں بھی جا کے ان کی ایسی کی تیسی کر کے آ جاتا تھا۔ وہ صحیح بولتا تھا کہ کیا ڈرامے بازی کے تحت لگائی ہوئی ہے تم ملکوں نے، دو تقریریں کرتے ہو اور سارا ویٹو کا پاور دو ملکوں کے پاس ہے۔ تو اب اس نے آگے خامنئی صاحب کو دعوت دی لیبی میں۔ اب اس کو پتا تھا شیعہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، بادشاہ تھا نا، اکڑ تھی، تو اس نے کہا نہیں میں ان کو جھکا کے دکھاؤں گا۔ اب یہ آپ کو پتا ہے اونٹ لے کے صحرا میں ہی بیٹھتا تھا، ایک اس کا اپنا کلچر تھا۔ تو اس نے وہ خیمہ لگایا صحرا میں، خامنئی کی انہوں نے دعوت رکھی بطور پریزیڈنٹ، اور جو دروازہ تھا خیمے کا اس نے نیچے رکھا، خامنئی کی ہائٹ سے نیچے رکھا، کہ جب وہ خیمے میں آئے تو ان کو جھکنا پڑے اور یہ دنیا کو بولے کہ بھائی میرے سامنے جب آ رہے تھے تو یہ جھک کے آئے۔ مینٹلٹی دیکھیں ان لوگوں کی، اور اسی میں خوش ہیں، کوئی سامنے میرے کیا ہو جائے، جھک جائے تو ان کی نفس کو تسکین مل جاتی۔ خامنئی کو پہلے بتایا گیا کہ بھائی اس نے یہ ساری پلاننگ کر کے رکھی ہے، تو لہٰذا آپ نہیں جاؤ نا، گندی میں جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہتے ہیں خامنئی جیسے آئے تو اب ظاہر ہے چوکھٹ اگر دروازے کے نیچے تو ہر کسی کو کیا کرنا ہے، جھکنا ہے۔ خامنئی کیا پیٹھ اس کی طرف کر دی، تو کمر اس کی طرف کر کے پھر جھک کے کیا ہوئے، انٹر ہوئے۔ وہ پوری دنیا کو بتا بھی نہیں سکا، بندہ آیا بھی اور مجھے پیٹ کر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی کیا کیا، جوتیاں اپنے بغل میں لگا دی۔ کہا ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کسی بھی حاکم کے سامنے جھکا نہیں کرتے، اور کہا چلو وہ تو میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، لیکن دیکھیے میرا دربار ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، آپ جوتیاں کیوں بغل میں ڈال کے آئیں؟ کہا نہیں، میری جوتیاں چوری نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا یہاں کون چوری کرے گا، میرا دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے، اتنے بڑے مولویوں کے ہوتے ہوئے ان کی بھی تو جوتیاں پڑی ہیں۔ تو غصے میں آ گیا کہ میں نے اتنی دور سے آپ کو بلایا مسئلہ حل کریں اور آپ کو جوتیوں کی پڑی ہے کہ میری جوتیاں چوری ہو جائیں گی۔ کہا بادشاہ کیسی باتیں کر رہے ہو، رسول کے زمانے میں، کہ میں تو چھوٹا سا مولوی، امام ابو حنیفہ کی جوتیاں چوری ہو گئی تھیں۔ کہ وہ رسول کی محفل میں گئے، وہ بیچارے نے جوتیاں رکھی، لوگ جوتی لے کے چلے گئے، امام حنیفہ کی جوتیاں، کہ میں کیا ہوں؟ بادشاہ نے ابو حنیفہ والے مفتی کو دیکھا کہ کیا بول رہے ہیں، کہ قبلہ یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کہاں امام ابو حنیفہ، کہاں رسول خدا، 200-250 سال کا فاصلہ ہے، کہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، امام مالک تھے، ان کی جوتیاں چوری ہو گئیں، وہ مالک ہی کھڑے ہو گئے، کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ غلطی ہو گئی بادشاہ صاحب، امام شافعی تھے، ان کی جوتیاں شاید چوری ہوئی تھی، وہ شافعی کھڑے ہو گئے، کہ امام حنبل تھے، چاروں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ یہ کس پاگل کو بلایا ہے آپ نے، جسے یہ نہیں پتا کہ یہ چاروں امام رسول کے زمانے میں نہیں تھے؟ جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے جوتیاں زمین پہ رکھی، کہ پھر چوری نہیں ہوں گی، جب تمہارے اماموں کی چوری نہیں ہوئی تو میری نہیں ہوں گی۔ کہ بادشاہ سلامت ایک ہی مسئلہ ہے، آپ طلاق کا مسئلہ ان سے پوچھ رہے ہو جن کا امام 250 سال کے بعد رسول کے بعد آیا، تو طلاق کا مسئلہ اسے پتا ہوگا یا علی ابن ابی طالب کو پتا ہوگا؟ کہا میں آپ کو اس سے پوچھ کے بتاؤں گا جو رسول کے ساتھ تھے،
کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلۃ الذہب ہے. سلسلہ ذہب مطلب معصومین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، چھٹے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا محمد باقر، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے، رسول فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل سے. کہ ہمارے سلسلے میں کوئی ادھر ادھر کا بندہ نہیں ہے. آل رسول کا سلسلہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ رسول کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے تشریح کی، پھر انہوں نے دلیلیں دی. اس دن کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا بھائی بیوی تو میرے پاس آ گئی کہ یہ مسئلہ ساری بیویوں کے ساتھ نہ ہو اور تم حلالے کرتے پھرو. تو انہوں نے کہا یہ سلسلہ ہی ختم کر دیتے ہیں. اس دن کے بعد پورے ایران میں کون سی فقہ رائج ہو گئی؟ فقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. سلسلہ کے امام مجتہد مطلب نائب امام. اطاعت اس مجتہد کی اتنی بڑھ گئی کہ آپ پھر تمباکو کا فتویٰ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ یہ جتنی بھی برٹن کمپنیاں تھیں نا، یہ پورے 100 سال سے زیادہ انہوں نے بر صغیر، اس میں آپ ہندوستان بولتے ہیں، اس پہ حکومت کی. کیسے حکومت کی؟ یہ کمپنی لے کے جاتے تھے وہاں پہ. دیکھیے آج جیسے افریقہ میں اب تھوڑا کنٹرول ہو گیا، لیکن پہلے مطلب جو بھی بزنس مین لوگوں تھے ان کا کنٹرول تھا نا اس کنٹری پہ، کیونکہ آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کی کمپنیاں ہیں، تو آپ ان لوکل سے بھی زیادہ کیا ہو جاتے ہو. یہ سیم برٹش پالیسی تھی. پیسہ تھا، آ گئے کمپنیاں کھولی اور ان ملکوں پہ کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا. یہ ایران میں آئے، انہوں نے تمباکو کی کمپنیاں لگائیں. اسی ذریعے سے مجتہدوں کو پیغام ملا کہ بھائی یہ برٹن گھس جائیں گے اندر اور وہی حال کریں گے جو بر صغیر میں ان ملکوں کا کیا. تو آغا شیرازی بزرگ نے یہ فتویٰ دیا کہ تمباکو نوشی بحکم امام زمانہ کیا ہے، شیعوں پر اس وقت میں کیا کیا جا رہا ہے؟ حرام کیا. جبکہ پہلے شیعہ پیتے تھے، مجتہدوں کے گھروں میں ان کی امیاں پیتی تھیں، کسی کی دادی پیتی تھی، کسی کی نانی پیتی تھی. حقہ اتنا عام ہوتا تھا عراق میں، ایران میں ہر گھر میں حقہ ہوتا تھا. جب فتویٰ دیا تو وزیر نے شاہ ایران کو کہا کہ جناب لوگوں نے سگریٹ لینا چھوڑ دیا، اب کمپنی کام کیا کرے جب کوئی سگریٹ لے ہی نہیں رہا. آپ اتنی بڑی فیکٹری لگاؤ آئل کی، پتہ نہیں شیمپو کی، فلاں کی، اور فتویٰ آ جائے یہ شیمپو لے استعمال کرنا ہی کیا ہے، تو خریدے گا کون؟ کمپنی نے کہا ہم بند کرتے ہیں. شاہ ایران کو غصہ آ گیا، اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ اور سارے انویسٹر بھاگ رہے ہیں. تو وزیر کو کہا لوگوں کو پابند کرو. ایک مجتہد گھر میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہا، لوگ میری نہیں سن رہے، کس کی سن رہے ہیں؟ مجتہد سن رہے. وزیر نے قبلہ آپ لوگوں کی بات کرتے، میرے گھر میں میری اماں نے حقہ توڑ دیا، کہ میری گھر میں میری نہیں چل رہی اور آپ بول رہے ہیں کہ میں لوگوں کو کہوں. اس پاور کو اس زمانے میں برٹن نے دیکھا. پھر اپنی بچوں کو، اپنی نسلوں کو ایک بک ہے پروٹوکولز آف جوز، ہیمفرے کے اعترافات اردو میں ہے، یہ انٹرنیٹ پہ PDF میں موجود ہے، آپ پڑھیں. پھر انہوں نے شیعوں پہ کام کرنا شروع کیا. شیعوں کے پاس دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک اجتہاد ہے، دوسرا خمس ہے، تیسرا عزاداری ابا عبداللہ الحسین ہے. کہ ان تینوں کے اندر نقصان پیدا کرو. ایک مجتہدوں کے خلاف ایسے ایسے مولوی اٹھے سوشل میڈیا پہ جو مرجعیت کے خلاف کام کرنے لگے، سلسلہ اخباریت پھیلانے لگے، یا ایسے ایسے خمس مجتہد کو نہ دو، ادھر نہ دو، زمین میں دفنا دو، یہ کر دو وہ کر دو، جب امام زمانہ آئیں گے اس کے پاس پیسے بھیج دینا. اب مجتہدین تو تھے نا ملٹیپل شیپس، پر امام خمینی نے کہا کہ واحد قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل یہ مجتہدوں کو بھی آپس میں کر دیں. پھر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب نے ایک اصطلاح دی، ایک تھا اسلام ناب محمدی، خالص اسلام رسول خدا کا. ریسنٹ انہوں نے 4-5 سال کی تقریروں میں ایک اصطلاح استعمال کی، اسلام امریکائی، اسلام انگلیسی اور اسلام محمدی. امریکی اسلام، برٹن اسلام، اور تیسری اصطلاح خالص اسلام. مطلب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے یہاں ایسے مسلمان ہیں جو کس کو فالو کرتے ہیں؟ امریکہ کے اسلام کو، اس کی چھتری کے نیچے. کچھ ہیں برٹن اسلام کو فالو کرتے ہیں، کچھ ہیں جو خالص دین اسلام کو. کیوں یہ کہا؟ کیونکہ ہم شیعوں کے اندر بھی، مرجعیت کے اندر بھی، انہوں نے کئی مراجع کو مختلف طریقوں سے خرید لیا، ان کے نظریات کو. کہ آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ ایک نعرہ لگایا شعائر حسینی کے نام سے، کہ صرف شیعوں کو ایسی چیزوں پہ لگایا جائے کہ آپ اگر صرف یہ کہو کہ وقت کے یزید پہ لعنت، تو اس پہ بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ وقت کا یزید کون ہوتا ہے؟ یزید تو ایک ہی تھا، 1400 سال پہلے والا یزید، اس پہ لعنت کرو. نسلوں کو یہ نہیں سکھا وقت کا یزید، وقت کا یزید کون ہوتا ہے؟ کہ ان کو دقیانوسی فکر، اس پرانی فکر پہ باقی رکھو
لیکن ان کو تاریخ سے عبرت نہیں سکھاؤ کہ اگر قوم امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہی تو مولا حسین شہید ہو گئے، آج تم اپنے لیڈرز کا ساتھ نہیں دو گے تو عبرت حاصل کرو، تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل ہے، مجالس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، رہبر معظم کی تقاریر آپ سن سکتے ہیں کہ مرجعیت کو مرجعیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کیسے انہوں نے کیا، نام نہیں لوں گا۔ پرانے زمانے میں، خمینی صاحب کے زمانے میں، خمینی صاحب حکومت بھی آ گئی اور عالم اسلام میں ان کی تقلید بھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مد مقابل میں ایک مرجع تھے، ان کے دفتر کے لوگ بتاتے ہیں، کہتے اچانک کوئی بندہ آتا تھا $1 ملین دے کے کہ یہ ہمارا خمس ہے۔ ریونیو ہوتا ہے نا کہ ایک مرجع کا سال میں کتنا ریونیو ہو رہا ہے، مثلاً ایک مرجع کو پورے سال میں $1 ملین ملتا ہے، اور یہ 15-20 سال سے چل رہا تھا۔ اچانک امام خمینی حکومت گرائی، مجتہد بنے، مد مقابل ایک مرجع، اس کے دفتر والے کہتے ہیں اچانک ہمارے پاس اتنا خمس آنا شروع ہوا، ان ایکسیپٹڈ، کہ مختلف لوگ آ رہے ہیں، 1 ملین ہمارا، کوئی کہہ 2 ملین ہمارے، تاکہ پیسے دے کے اس کو کیا کیا جائے، مضبوط کیا جائے، اور اس کو کس کے سامنے کھڑا کیا جائے، خمینی صاحب کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ کبھی کبھی اس طرح سے سورسز سے پیسے آتے ہیں تاکہ دو مجتہدوں کو آپس میں کھڑا کیا جائے۔ آج بھی خامنئی کے مقابلے میں ایک خاص فکر کو کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں وہ فتویٰ دیتے تھے اہل سنت کے اکابروں کو برا بھلا کہنا حرام ہے، مقدسات اہل سنت کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ وہیں پہ ایک دوسرا مجتہد جس نے صرف عراق میں 20 سے زیادہ چینلز کھولے ہیں، 20 سے زیادہ عربک چینلز، اردو چینل، صبح شام، اور جتنے مولوی اس چینل پہ بیٹھے ہیں ازواج رسول کو گالیاں دے رہے ہیں، اصحاب اہل سنت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے خون کا ماتم شیعہ کم سے کم کیا کریں، اس سے ہماری امیج خراب ہو رہی ہے۔ وہ کہیں گے بھائی تم روکو گے ہم اس سے کیا کریں گے۔ مولویوں کی لائن نکلتی ہے، مولویوں کی لائن 40 مولوی آگے کھڑے ہوتے ہیں اور پورا خون ہم خون ہو کے چلتے ہیں کہ جیسے پورے مکتب اہل بیت سے آپ کو یہی ملا اور کچھ نہیں ملا۔ ایک آواز نہیں نکلتی۔ 600 لوگ شیعہ مارے جاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی۔ فلسطین میں 60,000 لوگ مارے جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں نکلتی۔ کہتے نہیں، ہم نے صرف مصائب ابا عبداللہ الحسین کو پڑھنا ہے، اور ذکر مصیبت امام حسین کو کرتے ہوئے ہم نے آج کے مظلوم کا ذکر نہیں کرنا۔ یہ امام حسین سکھا کر گئے تھے۔ مولا حسین فرماتے اگر کربلا کے مصائب پہ رو رہے ہو تو اپنے اندر جرت پیدا کرو کہ آج کے ظالم کو بھی ظالم کہہ سکو، تب تمہاری نسلیں بچیں گی۔ لیکن اسی فکر نے پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں بہانہ دیا ان دشمنوں کو جو شیعہ بچوں کے سر کاٹتے تھے۔ پھر جب ان کو پکڑ کے پوچھا جاتا تھا تم کیوں سر کاٹ رہے ہو، کہتے ہمیں ان مولویوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی تھی، یہ دیکھو کہ تم اہل سنت کے قابر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ باقاعدہ نام لیا انہوں نے، فلاں مولوی کی ویڈیو دکھائی گئی، یہ رسول کی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ تمہارے فلاں ذاکر کی ویڈیو دکھائی گئی، یہ فلاں صحابی کو گالیاں دے رہا تھا۔ کا ویڈیو دکھا کے ان کا برین واش کیا، کا پھر ہم 27 جوان کھڑے ہوئے کہ ہم جائیں گے ان شیعوں کو کیا کریں گے، قتل کریں گے۔ پہلے نفرت ایجاد کی جاتی ہے، لیکن وہ صاحب درایت جو آپ کے علماء تھے وہ سمجھتے تھے۔ تو آج کا زمانہ میرے عزیز حق و باطل کے پہچاننے کا زمانہ ہے۔ اہل بیت ایک نظام، ایک سسٹم دے کر گئے، انشاءاللہ یہ نظام کبھی گرے گا نہیں، کیونکہ نظام ہے تو تشیع کا حقیقی سلسلہ انشاءاللہ تعالی باقی رہے گا۔ باقی شہیدوں کا خون امتوں کو زندہ کرتا ہے، دماء العلماء۔ اور اگر شہید آقا سید علی خامنئی جیسے ہوں، شہید حسن نصر اللہ جیسے ہوں، اور علائم ظہور میں بھی قتل نفس زکی کا ذکر ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ایک نفس زکی، ایک پاک نفس کی شہادت ہوگی، اور اس کے بعد دوسرے واقعات ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی خدا ہماری اسی زندگی میں ہم سب کو فرزند زہرا کے ظہور کو دکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان شہداء پہ جنہوں نے اس راہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اس افکار کی بنیاد رکھی، جنہوں نے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بہادری کا درس دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد
حسین والا اصحاب سب مل کے السلام علی حسین والا علی ابن الحسین والا اولاد والا اصحاب میرا سلام ہو ننے سے رخساروں پہ، یہ سلام امام زمانہ کے سلام ہے جو زیارت ناحیہ میں دیتے ہیں۔ اللہ جانے یہ رخسار علی اکبر کے رخسار ہیں، اللہ جانے یہ رخسار علی اصغر کے رخسار ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا، فرمایا میرا سلام ہو ننے سے رخساروں پہ، نام نہیں لیا نشانی بتائی، مولا یہ کس کے رخسار ہیں؟ فرمایا میرا سلام ہو ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا، یہ نہیں کہا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا بدلتا رہا۔ کبھی تماچوں نے رنگ کو سیاہ کیا، کبھی تماچوں نے رنگ سرخ کر دیا۔ عزیز و اہل بیت تماچوں پہ بڑا روئے ہیں۔ جب بھی کوئی مومن چوتھے امام کے پاس جاتا تھا کہتا تھا مولا اللہ نے مجھے بچی سے نوازا ہے، کہتے تھے مومن کبھی اپنی بیٹیوں کو تماچے نہ مارا کرو۔ فرمایا جب جب تمہاری بیٹیاں دیکھتا ہوں مجھے میری سکینہ یاد آتی ہے۔ اتنا روتے تھے، کوئی کہتا تھا مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، کہتے تھے مومن مجھے معاف کرنا میں تیرے جوا کی شادی میں نہیں آ پاؤں گا۔ جب تیرے جوا دیکھتا ہوں مجھے علی اکبر کی یاد آتی ہے۔ جب وضو کرتے تھے پانی کو دیکھتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا، اعتراض کیا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، وضو کرتے ہیں روتے ہیں، کسی بچی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، کسی کی شادی میں جاتے ہیں روتے ہیں۔ مولا نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن مومن کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنا روئے اتنا روئے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ آنکھیں سفید پڑ گئے۔ فرمایا مومن جب کہ یعقوب نبی تھا، یعقوب کو پتا تھا یوسف زندہ ہے، لیکن میرے 18 یوسف میرے سامنے مارے گئے۔
میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، میرے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، میرے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہاں مومن، شہادت میرا ورثہ ہے، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ، اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا میرا ورثہ، میرے چچا عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا میرا ورثہ۔ لیکن تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یہ بتاؤ، ماؤں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا میرا ورثہ ہے، 8 گھنٹے شرابی کے سامنے میری پھپھیوں کا کھڑا ہونا، کہ یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار